أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ توبہ آیت نمبر 17 سے ہم آج شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا. یہ سورہ کا نام جو ہے سورہ توبہ، اس کے معنی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹ آنا. اور اللہ اس سورہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بدترین اسلام کے دشمن تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، اللہ ایسے لوگوں کو بھی توبہ کا موقع دیتا ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور ہم توبہ استغفار کریں. اور یہ توبہ کرنا اور اللہ کی طرف پلٹنا یہ کوئی وقتی طور پہ کوئی کام نہیں ہے، یا پھر کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو ہم اس کو ونس ان اے وائل کریں، بلکہ تاحیات ہمیں اس حالت میں اللہ کے ساتھ رجوع کرنا اور اس کی طرف پلٹ آنا. وی ہیو ٹو بی ان اے اسٹیٹ آف کانسٹنٹ ریپینٹنس ٹو اللہ. ان آیتوں کو ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ ہمیں واضح کرتا ہے کہ حق اور باطل کو اللہ کس طرح سے واضح کرتا ہے، اور قیامت کے دن جو حق پر ہوگا، اس دنیا میں جو حق پر ہوگا وہ قیامت کے دن جنت میں ہوگا، اور جو باطل پر ہوگا اس دنیا میں تو پھر وہ قیامت کے دن جہنم میں ہوگا. تو جب کسی شخص پہ حق واضح ہو گیا ہے تو پھر یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر اس حق کو پہچاننے کے بعد اپنی پوری زندگی کو خیر اور بھلائی والے کام میں لگائے. جو عمل، جو کام اللہ کو پسندیدہ ہے، جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کاموں کو کرے، اور جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے، پھر اللہ کی ناراضگی سے دور رہے. اور اگر کوئی گناہ ہوتی ہے، زیادتی کرتا ہے انسان، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر اللہ کی طرف وہ رجوع کرے اور توبہ کرے. اور توبہ صرف زبان سے نہیں کرے بلکہ عمل سے اس کو ثابت کر کے بتائے، دل میں ندامت ہو اور اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرے. تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 17 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. ما كان للمشرکین، مشرکوں کے لیے نہیں ہے، ان یعمروا کہ وہ آباد کرے، مساجد اللہ اللہ کی مسجد، شاہدین تسلیم کرتے ہو، علی انفسہم اپنی جان، اپنے اوپر، بالکفر اپنے اوپر کفر کو تسلیم کرتے ہو، اولئک حبطت اعمالهم وہی لوگ ہے، حبطت اعمالهم ان کے عمل اکارت کیے، وہ فی النار اور وہ جہنم میں ہے، ہم خالدون اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ یہاں پہ مشرکوں سے فرماتا ہے کہ ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام کی اس کی زیارت کرے، اس میں عبادت کرے یا اس کا کوئی اور کام کرے. جیسے مسجد کو بنانا ہے، اس کی مرمت کرنا ہے، اس کی زیارت کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، مسجد آباد کرنا. تو اللہ یہاں پہ فرماتا ہے کہ مشرکوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ مساجد اللہ، اور یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا، مساجد اللہ، اللہ کی مساجد. لیکن عربی میں کبھی کبھی جمع کا صیغہ اور سنگولر اور پلورل
دونوں بھی ایک ہی معنی میں لیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں مساجد اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کی مسجد، مسجد حرام۔ اس سورہ میں ہم نے شروع سے دیکھا کہ اللہ نے مشرکوں کے لیے اعلان برات کیا، ان کے ساتھ سارے معاہدوں کو ختم کیا۔ یہاں اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام کی زیارت کرے، اس کی مرمت کرے، اس کی عبادت کرے یا اس کی کیئر ٹیک کرے۔ اسلام سے پہلے جو مشرکین تھے وہ مسجد حرام کی اس کی حفاظت ان کے ذمہ تھا۔ وہ مسجد حرام میں اپنی طرح کے ان کے مشرکانہ طور طریقوں کے رسومات، جیسے خانہ کعبہ کا طواف جو تھا وہ بنا کسی لباس کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کے اطراف جو طواف کرتے تھے اس میں سیٹیاں بجانا، تالی بجانا، یہ سارے بیہودہ رسومات کو وہ کرتے تھے۔ تو اللہ یہاں پہ فرماتا ہے کہ جبکہ وہ کفر پر ہے تو اس حالت میں، شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں وہ مسجد حرام کو آباد نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک حبیطت اعمالہم وفی النار خالدون، یہی لوگ ہیں کہ جن کے عمل اکارت کیے گئے، وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے مشرکین جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے مجبور کر دیا تھا، لیکن جب مسلمانوں کو فتح ملا تھا اور اللہ نے جب ان کو طاقت دی تھی تو انہوں نے دوبارہ سے اس مکہ کو فتح کیا تھا، اور اس زمین کو، اللہ کے اس گھر کو شرک سے پاک کیا تھا، اللہ کی توحید کو وہاں قائم کیا تھا۔ تو مکہ فتح ہونے کے بعد اب ان کو یہ خانہ کعبہ کی حفاظت سے ان کو ہٹا دیا تھا، اور ان کو اجازت نہیں تھی کہ اب وہ خانہ کعبہ میں آ کے کسی بھی طرح کی بیہودہ رسومات کو کرے یا اپنی مشرکانہ عبادتیں کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد اس اللہ کی زمین پر اللہ کے اس گھر کو شرک سے پاک کیا تھا، اور کیونکہ مشرکین کے طور طریقے ان کے عبادات میں شرک تھا تو ان کو اس کے بعد سے اب اجازت نہیں تھی کہ وہ خانہ کعبہ میں جا کر اپنی عبادتیں کرے، مشرکانہ عبادتیں کرے۔ عبادت کے لیے، صحیح عبادت کے لیے توحید پر قائم ہونا ضروری ہے، اور کیونکہ مشرکین توحید پر نہیں ہے، کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں، تو ان کو اس کے بعد اجازت نہیں تھی کہ وہ خانہ کعبہ میں جائے اس حالت میں کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اگر وہ توحید پر قائم ہوتے ہیں تو پھر ان کو اجازت تھی۔ تو اس آیت میں اللہ بالکل واضح کر دیا کہ مشرکین جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر سکتے، اینڈ دے کی ناٹ ٹیک کیئر آف دا ہاؤس آف اللہ۔ تو پھر اللہ کی مسجد جو ہے اس کو ہو ول ٹیک کیئر آف دا مسجد آف اللہ؟ اللہ فرماتا ہے آگے آیت میں انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الی اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ تو اللہ کے گھر، اللہ کے جو مسجد ہے اس کو آباد مشرکین نہیں کر سکتے۔ اللہ کے گھر کو آباد وہی کر سکتا ہے کہ جو توحید پر قائم ہے، اور ایمان والے کون ہے؟ ایمان والے وہ ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ کرائیٹیریا ہے اللہ کی مسجد کو آباد کرنا۔ تو اس آیت میں اللہ دو کنڈیشنز کو اسپیسیفائی کرتا ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور اللہ پہ ایمان لانا اور یوم آخرت پر ایمان لانا، اور اس کا عملی ثبوت ہے کہ وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور ان کنڈیشنز کے ساتھ ایک اہم چیز کو اللہ نے بیان کیا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرے۔ یہ محض کوئی ایک کنڈیشن نہیں ہے، بلکہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایمان والے اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں خوف رکھے، کسی اور سے نہیں ڈرے۔ کیونکہ کوئی شخص اگر اللہ کے سوا کسی اور سے اگر خوف رکھتا ہے، ڈرتا ہے، تو پھر یہ ایک شرک والا عمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ یہاں اسپیسیفکلی وارن کرتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، اللہ پہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو خالص کر دے، اپنے عمل جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔
اور جب وہ یہ کنڈیشنز کو فلفل کرتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں، تو اب ان کو خانہ کعبہ کی زیارت کا، اس کو آباد کرنے کا، اس کی نگرانی کرنے کا ذمہ دار بنا گیا، کیونکہ اب وہ اس قابل ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک اور کفر جو ہے وہ بڑے بڑے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، اور شرک کرنے والے کا کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو جو مشرکین ہیں ان کو بھی کس وجہ سے اللہ نے اس مسجد کو آباد کرنے سے روکا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ شرک کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کو مسجد حرام کو آباد کرنے کی اجازت اس لیے ملی کیونکہ وہ اللہ کی توحید پر قائم ہے، اور جو اللہ کی توحید پر قائم ہوتا ہے تو پھر وہ یقیناً وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اور اسی کنڈیشنز کو جو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو آباد کیوں نہیں کر سکتے ہیں مشرکین، تو اللہ نے یہاں پہ بتایا ہے اس کی وجہ، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستؤون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اجعلتم، کیا تم نے بنا لیا ہے، سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن آمن باللہ، اس کے مائندے جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، لا یستؤون عند اللہ، وہ برابر نہیں ہے اللہ کے نزدیک، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ اللہ نے ان دو آیتوں میں بتایا کہ مشرکین کو مسجد حرام کو آباد کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیا، اور ایمان والوں کو مسجد حرام کو آباد کرنے کی اجازت کس لیے دیا، کیونکہ مشرکین شرک پر ہے اور ایمان والے توحید پر ہے۔ اور اللہ اس آیت میں بیان کرتا ہے کہ مسجد حرام کی مرمت کرنا، اس کی صفائی کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، یہ بہت نیک عمل ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ سارے عمل اگر وہ کرتے ہیں اور اس عمل کے ساتھ اگر وہ شرک بھی کرتے ہیں تو پھر وہ ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ جیسے ابھی ہم نے سنا کہ شرک اور کفر کیا کرتا ہے، بڑے سے بڑے عمل کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے بڑی چیز ایمان ہے، سبمیشن ٹو اللہ، اور جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو پھر وہ چاہے بڑے سے بڑا نیک عمل کر لے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے اور اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ حضرت علی بن ابی طلحہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت جو ہے وہ عباس بن عبد المطلب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جب ان کو جنگ بدر میں بندی بنایا گیا، جب ان کو کیپچر کیا گیا، تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم ہم سے پہلے ایمان لے آئے، اسلام ایکسیپٹ کیا ہے، تم حج کرتے ہو، تم نے ہجرت کیا ہے، تم جہاد کرتے ہو، لیکن ہم تو تمہارے سے پہلے مسجد حرام کو آباد کرتے تھے، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اور ہم قرضداروں کو ان کے قرض کے بوجھ سے رہا کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کیا یہ بتانے کے لیے کہ تم چاہے کتنے بھی بڑے عمل کرتے تھے، لیکن یہ سارے عمل، یہ سارے ایکشنز چونکہ تم شرک کرتے تھے، شرک کے ساتھ کرتے تھے، تو اللہ ڈز ناٹ ایکسیپٹ اینی آف دا ڈیڈز۔ جو عمل شرک کی حالت میں کیا جاتا ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا عمل ہو، تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اس آیت کی تفسیر کے بارے میں حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ جس نے اسلام کے لانے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اسلام کے لانے کے بعد کوئی اور عمل کروں سوائے اس کے کہ میں حاجیوں کو پانی پلاؤں، اور جو کعبہ کوئی زیارت کرنے آتے ہیں، طواف کرنے آتے ہیں، ان کو میں پانی پلاؤں۔
مطلب کہ صرف ان کو حاجیوں کو پانی پلانا اس شخص کے نزدیک بہت بڑا عمل تھا، اور اسلام کی چاہے وہ دوسری ساری چیزوں کو اور سارے کنڈیشنز کو وہ نہیں مانے، لیکن یہ عمل جو تھا اس کو وہ بہت بڑا مانتا تھا۔ ایک اور شخص نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اسلام کے لانے کے بعد مسجد حرام کو آباد کرنے کے سوا کوئی اور کام نہیں کروں۔ اور تیسرا ایک شخص تھا کہ جس نے کہا کہ میرے نزدیک اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ان عمل سے، جو عمل تم نے بتایا اس عمل سے زیادہ میرے نزدیک اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بڑا عمل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو وہاں موجود تھے ان لوگوں کے ساتھ، اور وہ جمعے کا دن تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان 3 شخص کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور اللہ نے یہ آیت نازل کیا تھا کہ کیا تم نے سوچا کہ صرف حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کو آباد کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، یا وہ شخص جو یہ عمل کرتا ہے یہ عمل کرتا ہے، اور ایک دوسرا شخص جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں، لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے اللہ پہ ایمان لانا، یوم آخرت پر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور آیت کے اینڈ میں اللہ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ظلم کرنے والا جو شخص ہے، اللہ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کوئی شخص جو شرک کرتا ہے، تو اللہ شرک کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس کے پہلے ایمان والوں کے بارے میں کیا کہا تھا کہ جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا شخص کیا ہے؟ وہ ہدایت پر ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتا ہے اور محض کچھ عمل کو یہ سوچ کر کہ وہ نیکی ہے اور اللہ کو پسندیدہ ہے، جبکہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتا ہے، تو وہ ظالم ہے اور وہ اس ہدایت پر نہیں ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں اور ہم اپنی زندگی سے ہر قسم کے شرک کو دور کریں، کیونکہ جب ہمارے زندگی میں، ہمارے عمل میں جب شرک ہوتا ہے تو ہماری چاہے کتنی بڑی بڑی نیکی ہم کر لے، کتنے بڑے بڑے نیک عمل کر لے، وہ ہمارے نیک عمل اللہ کیا ہے اس کو قبول نہیں کرے گا اور وہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی توحید کو سیکھیں، اللہ کی توحید کو ہم اپنی زندگی میں، اپنے زندگی کے ہر معاملات کو ہم اللہ کی توحید کے ساتھ کریں، اور جہاں تک ہو سکے ہم شرک کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ الحمدللہ ہم سورہ توبہ تک اب پہنچ گئے ہیں، اور ہم نے قرآن میں اب تک جتنے بھی ہم نے اللہ کے جو احکام پڑھے ہیں، اللہ کو ناراضگی والے کام جو بیان ہوا ہے، اور پھر اللہ کو کیا کام، کیا عمل پسند ہے، ان ساری چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ توحید کے بغیر ہمارے عمل کیا ہے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ الذین، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کیا، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اعظم درجتاً، بہت بڑا درجہ ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا درجہ ہے، اور یہی لوگ ہیں جو وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اللہ کی توحید پہ قائم ہونے کا اللہ یہاں پہ اس کا اجر بیان کرتا ہے۔ اس کی کنڈیشنز ہے کہ جو ایمان لاتا ہے، جس نے ہجرت کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، اپنے مالوں سے اور اپنی جان سے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا اجر جو ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اعظم درجۃ، بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو بڑے بڑے نیک کام یہ نہیں ہے کہ صرف حاجیوں کو پانی پلائے، مسجد کو آباد کرے۔
اللہ کے نزدیک اللہ کے نظر میں سب سے بڑا عمل ہے کہ اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ ایمان لانا، ہجرت کرنا اور جہاد کرنا۔ اور ہجرت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان والوں کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کے لیے وہ بہت بڑا عمل تھا۔ اور اس ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اور کوئی ہجرت نہیں رہے گی کسی کے لیے، لیکن ہمارے لیے ہجرت ہے کہ ہم اپنی گناہ کی زندگی سے ہجرت کر کے ہم نیکی کی طرف جائیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں کو اپنی زندگی سے بالکل اکھاڑ دے۔ حضرت ابو سعید خدری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ انہوں نے پوچھا کہ ایک مومن میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ایک مومن کے لیے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد کرنا۔ اور جہاد کا مطلب صرف اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اپنے جان سے، اپنے مال سے، صرف یہ نہیں ہے کہ جہاد کوئی تلوار اٹھا کے جنگ پر جائے، بلکہ ایک عالم کے لیے اس کی قلم سے لکھی ہوئی باتیں، ایک داعی کے لیے اس کی آواز، ایک اس کی نصیحتیں، اس کی تعلیمات، ایک مالدار شخص کے لیے اس کے مال کو خرچ کرنا، یہ سارے ڈفرینٹ فارمز آف جہاد ہے۔ اور ان سارے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ درجۃ اجر عظیم، اعظم درجۃ عند اللہ۔ ہم جو اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ہم جو کوششیں کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور حق کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ سارے اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ اعظم درجۃ عند اللہ ہمیں وہ اجر عظیم عطا کرے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہو گئے، یہی لوگ ہیں جو مراد کو پا گئے۔ اور اللہ ان کو مزید اور خوشخبری دیتا ہے وَيُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ۔ یبشرہم انہیں خوشخبری دیتا ہے ان کا رب، برحمت منہ اپنی طرف سے رحمت کی، ورضوان اور خوشنودی کی، جنات اور جنات کی باغات کی، لہم فیہا اور ان کے لیے اس میں نعیم مقیم نعمتیں ہے، دائمی نعمتیں ہے، خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان اللہ بے شک اللہ، عندہ اجر عظیم بے شک اللہ کے یہاں اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے۔ اللہ پہ ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ ہمیں کیا وعدہ کرتا ہے؟ کس چیز کا وعدہ کرتا ہے؟ اپنی خاص رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اللہ اپنی رضا کا وعدہ کرتا ہے، دا گڈ پلیجر آف اللہ ہمیں جنات باغات کا وعدہ کرتا ہے، اللہ ہمیں وہ اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے، اس کی خوش ندی کا، اس کی قرب کو حاصل کرنے کی، اور سب سے بڑا اجر جو ہے کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار کرے گا۔ کتنا بہترین عمل اور کتنا بہترین اس کا اجر۔ اللہ دنیا میں بھی ایمان والوں کو اجر دیتا ہے کہ ان کے ایمان کے سبب سے اللہ ان کو مسجد حرم کو آباد کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے دین پر وہ قائم ہے، حق پر قائم ہے اور توحید پر قائم ہے۔ اللہ جو ایمان والوں کو بڑا اجر قیامت کے دن دے گا، یہ کوئی معمولی اجر نہیں ہے، اور اس اجر کو پانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار ان آیتوں کو پڑھیں، بار بار ہم ان آیتوں سے گزرے اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی آیتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں استقامت عطا کرے، کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ ہم اس کو کبھی کبھی کریں، بلکہ ہر وقت اپنی زندگی کا ایک معمول بنائے کہ ہم ہر دن اللہ کی راہ میں کیا ہے جہاد کریں، ہر دن اللہ کی راہ میں دین کے معاملے میں ہم کوشش کریں، اپنی ساری صلاحیتوں کو، اپنے ایفرٹس، اپنا وقت
کیونکہ اللہ جب ہمیں وہ خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی، اللہ ہمیں وہ جنات عطا کرے گا، وہ باغات عطا کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ایسی نعمتیں اللہ عطا کرے گا جنت میں کہ جو دائمی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہونے والی نعمتیں اللہ ہمیں عطا کرے گا، اور اللہ کے پاس تو اس سے بھی بڑا اجر ہے۔ تو اس اجر عظیم کو، اس اجر کو پانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا ہے، جہاد کریں۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، تم نہ بناؤ اپنے باپ دادا کو، و اخوانکم اور اپنے بھائی، اولیاء دوست، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کرتے ہیں کفر کو ایمان کے بدلے۔ اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بھائی ایمان کے بدلے کفر کو پسند کرتے ہیں تو پھر تم ان کو کیا ہے، اپنا دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو دوستی کرے گا ان سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی کیا ہے، وہی ظالم ہوگا۔ اب ان آیتوں میں، اس سورے میں اللہ ہمیں مزید اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ایمان والوں کو یہ صرف ضروری نہیں کہ وہ ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے، بلکہ وہ اپنے جذباتوں کو بھی اور اپنے رشتوں کو بھی پاک کرے۔ ہمارے دین میں رحم کے رشتوں کی بہت اہمیت اللہ نے بتایا ہے، لیکن اگر وہ رشتہ داری، اگر وہ تعلقات جو ہے وہ کفر پر ہے، دنیا کی ساری خوشیاں، ہمارے خاندان، ہمارے سماجک تعلقات، یہ ساری چیز ایک طرف، اور اللہ اور اس کے رسول کے مقصد کے لیے جہاد کرنا۔ اب the choice is left to us کہ ہم کس کو پسند کریں گے۔ یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سارے تعلقات کو، ریلیشنز کو، اپنے فیملیز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اس تعلقات کو ختم کر دے، بٹ جو چیز ہمیں اللہ ان آیتوں کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہے کہ ایمان جو ہے اس کا ہماری زندگی میں، ہمارے رویے، ہمارے عمل، ہمارے ڈیلنگز، ہماری ہر چیز میں ایمان سب سے اوپر رہنا ضروری ہے، اور ہمارے پرائیورٹیز جو ہے زندگی کے، اس میں سب سے اہم جو ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ ہے ایمان، اللہ اور اس کے رسول میں ایمان لانا، اور اپنی زندگی کو، اپنی پوری زندگی کو اس کے تابع کرنا ہے، اس کے نیچے کرنا ہے۔ ہمارا سب سے پہلا جو ریلیشن ہے، سب سے پہلا جو تعلق ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا سب سے اہم رشتہ ہے اور اہم بانڈنگ ہے۔ اگر یہ رشتہ درست نہیں رہا تو اس کے بعد جو سارے دوسرے ریلیشن شپس ہے، جو دوسرے ٹائز آف کنگ شپ ہے، جو بانڈنگ ہے، وہ سارے رشتے درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات، ہمارے دوسروں کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہمارے درست ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ جو اپنا تعلق ہے اس کو مضبوط کریں۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے، ہمارے دوسرے ریلیشن شپس اس تعلقات کی وجہ سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ ہماری پرائیورٹیز جو ہماری زندگی میں جس چیز کو ہم پرائیورٹی دیں گے، ہمارا فوکس اس چیز پر رہے گا، ہماری ساری محنتیں، ہماری ساری کوششیں، توجہ، محنت، ہر چیز ہم اس چیز کی طرف کریں گے کہ جس کو ہم پرائیورٹی دیتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو ہم سب سے پہلے پرائیورٹی دیں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہر چیز سے پہلے ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو کریں، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے ہر حکم کو مانیں، اور اس کے حکم کو مانیں عاجزی کے ساتھ، چاہے وہ ہماری مرضی، چاہے وہ ہماری خواہش کے اگینسٹ ہو۔ ہم اللہ کی حکمت کو، اس کائنات کا جو مالک ہے، ہر چیز کا جو مالک ہے، ہم اس کی حکمت پر پورا بھروسہ کریں، اور وی ڈو ناٹ کوسچن دا وزڈم آف اللہ۔
تو اللہ جب ہمیں کسی چیز کا حکم کرتا ہے تو ہم اس کی اطاعت مکمل اس کی اطاعت کرے اور عاجزی کے ساتھ اس کی اطاعت کرے، کیونکہ اس کی اطاعت میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے، اس کی اطاعت میں ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ اس آیت میں واضح کرتا ہے کہ جو ان لوگوں کو ترجیح دیتا ہے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کفر پر ہے، اور چاہے وہ ان کے بھائی ہو، چاہے ان کے وہ باپ ہو، لیکن اگر وہ کفر پر ہے اور ان کو اگر وہ ترجیح دیتے ہیں، اپنی دوستی، اپنی وفاداری اگر ان کو دکھاتے ہیں، تو پھر یہ ایک قسم کا شرک ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، مطلب یہی لوگ ظالم ہے، یہی لوگ شرک کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی اور وضاحت مزید آگے اللہ آیت میں فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، اور تمہارے مال، نقترفتموہا جو تم نے کمائے ہے، اور جو تجارت جو تم نے تخشون کسادہا جو تم نے ڈرتے ہوئے اس کا نقصان اٹھایا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور جو حویلیاں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسول اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، یہ ساری چیزیں، یہ لسٹ جو ابھی اللہ نے بیان کیا ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تم کو ان چیزوں سے محبت ہے، وجہادن فی سبیل اللہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، اس سے زیادہ یہ ساری چیزیں اگر تم کو پسند ہے، تو اللہ فرماتا ہے فتربصوا تو انتظار کرو، کس کا؟ اللہ کے فیصلے کا، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ اس کا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو پہلے تو آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو، چاہے وہ باپ ہو یا بھائی ہو، اگر وہ کفر پر ہے تو پھر وہ ان کو اپنے دوست نہ بنائے، اور تعلقات کو توڑنے کے لیے منع نہیں کیا ہے، بلکہ ان کو اپنا رفیق، اپنا کلوز ساتھی نہ بنائے۔ اور اس آیت میں اللہ نے کچھ چیزوں کی لسٹ کو بیان کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے کچھ رشتوں کو بیان کیا ہے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری ازواج، یہ سارے جو رشتے ہیں یہ خونی رشتے ہیں، یہ خاندانی رشتے ہیں، اور پھر تمہاری جو تم تجارت کرتے ہو، تمہارا بزنس، تمہاری پراپرٹی، یہ چیزیں جو ہے مال کو کمانا انسان کے لیے ایک نیچرل ڈیزائر ہوتی ہے، اس کی فطرت میں ہوتا ہے کہ وہ مال کو کمائے، اور پھر جو حویلیاں جو تم مال و دولت کو اظہار کرنے کے لیے جو لذتیں تمہیں ان سے ملتی ہے، اگر وہ ساری چیزیں تم کو محبوب ہے، اگر وہ ساری چیزیں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، تو تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اور یہاں پہ جہاد کرنے کا مطلب صرف تلوار لے کے کسی جنگ پہ جانا نہیں ہے، بلکہ ہر مشکل کا، ہر ہارڈشپ کا، اور قربانیاں کرنا، ظلم کو سہنا ہے، مصیبت کو سہنا ہے، سیکریفائس کرنا ہے، جنگ پہ بھی جانا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ ان آیتوں کے ذریعے سے اس آیت کے ذریعے سے اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ واٹ از ریکوائرڈ آف اس، جو اللہ ہم سے، جس عمل کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ ہے اس کی راہ میں جہاد کرنا، اس کی راہ میں کوشش کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رشتے ہے، جو ہمارا مال ہے، جو ہمارے آرائش کی جو چیزیں ہے، وہ عموماً یہ کچھ چیزیں ہوتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں رکاوٹیں بنتی ہے۔ اس آیت میں اس چیز کا انکار نہیں کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں چونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ نے اس کے لیے یہ ساری چیزوں کی محبت اس کے دل میں ڈالا ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں ان چیزوں کی محبت کو ڈالا ہے، تو یہ آیت اٹ ڈز ناٹ ڈینائی دا لو آف دیز تھنگس،
لیکن کیا چیز ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کی محبت اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے. تو اس آیت میں واٹ از کنڈیمڈ، جس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ ان ساری چیزوں کی محبت اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے. جہاں اللہ کی اطاعت when it comes to the obedience of اللہ، اللہ کے احکام کو ماننا، اس کی prohibitions، اس کے جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا، ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ ہم اس کے حکم کو مانیں. obedience to اللہ is more important than anything else. اور اگر ان ریلیشن شپس، یہ رشتوں میں اگر ہمارے مثال کے لیے اگر ہمارے والدین ہم سے اللہ کے ساتھ اگر وہ شرک کرنے کو کہتے ہیں تو ہم کس کی مانیں گے؟ والدین کے حکم کو مانیں گے یا اللہ کے حکم کو مانیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس صورت میں کس کی مانیں گے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک ضرور کریں گے، لیکن اگر وہ کفر کی دعوت دیتے ہیں، اگر وہ شرک کرنے کے لیے کہتے ہیں تو پھر ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے. اللہ ہمیں اس آیت کے ذریعے سے وہ چیزیں ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی میں ہم جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے ازواج سے اور اپنے رشتہ داروں سے، اپنے مال سے، اپنے گھروں سے، ان ساری چیزوں سے انسان کیا ہے؟ محبت کرتا ہے. لیکن اللہ بیان کرتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کی محبت کس سے؟ اللہ کی محبت ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی محبت the highest love of relationship is for the sake of اللہ. چاہے وہ ہمارے قریب کے کتنے ہی قریب کے رشتے کیوں نہ ہوں، لیکن اگر وہ اللہ کی راہ میں کیا ہے وہ رکاوٹ بنتے ہیں، اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو کہتے ہیں، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تو پھر ہم ان کو پسند نہیں کریں گے، پھر ہم ان کو چوز نہیں کریں گے اللہ کے اوپر، اللہ سے بڑھ کر. اور اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دینا یہ ہمارے لیے ایک حکم ہے، which means this is an obligation، جو اللہ نے ہم پر کیا ہے حکم کیا ہے. تو اللہ نے اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے، this is an order from اللہ، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کو زیادہ پسند کریں، اس کو پرائیورٹی زیادہ دے ان ساری چیزوں پہ. اللہ جس نے انسان کو بنایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ انسان ان چیزوں کے ساتھ کوپ اپ کر سکتا ہے یا نہیں؟ بلکہ اللہ نے انسان کو، اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے انسان کو وہ فطرت دیا ہے. He has given human beings the nature کہ انسان کے اندر ایک strong ability ہے to cope with the great demands، جو اللہ نے یہاں پہ مینشن کیا ہے. جن چیزوں کو اللہ نے یہاں پہ، جن 8 چیزوں کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ جس کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کو محبت کرتے ہیں، اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، تو اللہ نے تو ابھی ہم نے اس آیت میں پڑھا اس کا اجر کتنا بڑا رکھا ہے. اور یہ محض صرف کہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت جو ہے وہ اس دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت چیز ہے. The love of Allah is the most beautiful thing in this world. یہ وہ جذبات ہے، یہ وہ فیلنگ ہے کہ ہم اس کو صرف الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ the greatest joy is for human beings in the submission of Allah. اللہ کی محبت جو ہے is an act of worship، اور وہ ایک عبادت ہے. اور اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں، تو پھر اللہ نہ صرف ہمیں آخرت میں اس کا اجر دے گا جو اب ہم نے پڑھا کہ اجر عظیم، بلکہ دنیا میں بھی اللہ ہمیں امن، چین، سکون، عزت، کامیابی، ہر چیز اللہ عطا کرے گا. کیونکہ توحید ایسی چیز ہے، اللہ کی محبت ایسی چیز ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ہر خیر اور بھلائی کو لاتا ہے، اور شرک ایسی چیز ہے کہ پھر وہ ہر برائی اور ہر فکر کو دعوت دیتا ہے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ آپ، اللہ اور اس کا رسول ہے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ میں ان سے محبت کرتا ہوں.
میرے بعد، آفٹر مائی سیلف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کوئی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے لیے اپنے آپ سے زیادہ اور محبت کرنے والا پسندیدہ نہ بنوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اب تمہارا ایمان کیا ہے؟ مکمل ہوا. تو اللہ اور اس کی رسول کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. اور اگر ان 8 چیزوں میں سے جو اس آیت میں ہم نے پڑھا، اگر وہ اس میں سے کوئی بھی چیز ہمارے لیے رکاوٹ اگر بنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے، تو پھر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ترجیح اللہ اور اس کے رسول کو دیں، چاہے پھر ہمیں اس میں کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینا پڑے. اگر ہمیں ان ساری چیزوں کو بھی قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بہترین ہوگا. اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، اس کی محبت کو اپنی ہر چیز پہ ہم نے غالب اگر نہیں کیا، if we fail to respond to Allah and the messenger, his cause will not suffer. اللہ کی مرضی جو ہے his purpose will be accomplished with us or without us. لیکن ہم جو our failure to respond، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو رسپونڈ نہیں کرتے ہیں تو پھر نقصان ہمارا خود کا ہوگا، ہم ہدایت سے محروم ہو جائیں گے. اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جو فاسق ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اور فاسق کب ہوگا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو وہ کیا کرے گا؟ دوسری چیزوں کی محبت کو اللہ اور اس کی رسول کی محبت کے اوپر غالب کر دے گا. تو پھر ایسا شخص کیا ہوگا؟ فاسق ہوگا. ایسے شخص کو اللہ کیا ہے؟ ہدایت نہیں دیتا ہے. ہم جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ہم ان آیتوں پہ رک کر، ٹھہر کر غور کریں کہ ہم اس پہ عمل کتنا کرتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی اور ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو صحابہ سے انہوں نے کس طرح سے ان آیتوں کو اپنی زندگی میں اس کو عمل کیا تھا. انہوں نے اپنا ہر چیز کو، اللہ یہاں پہ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، ہجرت کرنا، کوشش کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے. صحابہ نے جو ہجرت کیا تھا وہ کس طرح سے انہوں نے اپنے گھروں کو، اپنے فیملیز کو، اپنے کمفرٹس، اپنے بچوں کو، اپنے پروفیشن، ٹریڈ، ہر چیز کو، تجارت کو وہ چھوڑ کر اللہ کے اور اس کے رسول کی راہ میں وہ نکل گئے تھے. تو جب انہوں نے سب کچھ اپنا چھوڑ کر ہجرت کیا تھا، سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر جب وہ مدینہ آ گئے تھے تو پھر کیا ڈڈ دے سفر؟ کیا انہوں نے ایک میزریبل اور ڈپریسڈ لائف ان کو وہاں ملی تھی مدینہ میں؟ نہیں. اللہ نے ان کو وہ ساری چیزیں عطا کیا اس سبب کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کیا تھا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا، قتال کیا تھا، کوشش کیا تھا. and they became the best generation of people. اور اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی تھا اور وہ اللہ سے راضی تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اللہ سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور چیز کی محبت ہمارے دل میں نہ ڈالے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آخرت میں وہ اجر عظیم عطا کرے، وہ خوشخبری دے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہے جو فائزون، جو مراد کو پہنچ چکے ہیں، جو کامیاب ہو چکے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی خوشنودی، اس کی رضا حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں وہ جنات، وہ باغات میں داخل کرے کہ جس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. اللہ ہمیں یہ آیتوں کو بار بار پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لاماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعلنا لحجت یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.